جو میں نے کہا نا کہ جو میں نے جملہ کہا کہ اگر امام نہ ہو تو یہ دنیا چلی جائے، فنا ہو جائے گی، یہ ہم کو سمجھ میں نہ آتا اگر زیادہ جامع کبیرہ نہ ہو، کیونکہ امام اسی زیارت میں فرما رہے ہیں کہ بارشیں ہماری وجہ سے ہوتی ہیں، یہ زمین ہماری وجہ سے قائم ہے، آسمان ہماری وجہ سے قائم ہے۔ اگر امام کی نس نہ ہوتی تو شاید ہم میں سے کتنے نہ جانے ایسے ہوتے جو یہ کہتے مولانا یہ نہ کہیے کفر ہو جائے گا۔ امام نے بتایا، امام نے بتایا۔ اور یہ بات میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ائمہ اطہار کو، بلکہ یوں کہوں کہ جانشینان پیغمبر اسلام کو جو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے، وہ نعمت یہ نہیں ہے کہ ائمہ اطہار آ کر حکومت کی باغڈور اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ ائمہ اطہار اگر حکومت کی باغڈور اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو یہ ائمہ اطہار کے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے۔ ائمہ اطہار کو جو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ائمہ اطہار کو مرجع علمی قرار دیا ہے تا قیام قیامت، سبحان اللہ، تا قیام قیامت۔ ہر چیز چرائی جا سکتی ہے، علم کو چرایا نہیں جا سکتا۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس میں ارشاد ہوتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو، مجھے معلوم ہے کہ باہر طوفان بھی آ رہا ہے، سب کو گھر جانا ہے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس علم کتاب تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ تمہاری آنکھ جھک کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ کس کا واقعہ ہے؟ جناب آصف نے برقیہ کا۔ کس کے زمانے میں؟ جناب سلیمان کے زمانے میں۔ واقعہ آپ کے سامنے، میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا۔ تو جناب آصف ابن برقیہ کس وجہ سے فضیلت پا رہے ہیں؟ کیونکہ علم ہے۔ میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں؟ ائمہ اطہار کی فضیلت یہ ہے کہ آپ مرجع علمی ہیں۔ اگر پیغمبر اسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو یہ صرف یہ نہیں کہ ہاں علی عالم دین تھے تو اس کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ علی عالم تھے تو پیغمبر اسلام نے علی کے علم کو بتانے کے لیے کہہ دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ جنہوں نے اس حدیث کو صرف ایک فضیلت کو عنوان سمجھا، انہوں نے حدیث کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں، اور جنہوں نے حدیث کے مفہوم کو نہیں سمجھا وہ آئے اور انہوں نے اس میں کچھ اور چیزیں جوڑنا شروع کر دی، کسی کو دیوار بنا دیا، کسی کو چھت، اور یہ بھول گئے کہ دیوار سے شہر میں داخل نہیں ہوا جاتا، دیوار شہر تک پہنچنے سے روکنے والی چیز ہے۔ جناب آصف ابن برقیہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہاری آنکھ جھپکے میں لے آؤں گا تخت، اور کیا ہوا؟ آ گیا تھا۔ جناب امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھنے والے نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا یہ بتائیے کہ یہ تو فضیلت ہے نا، صاحب علم ہونا فضیلت ہے۔ خدا خود قرآن میں فرما رہا ہے جناب طالوت کے حوالے سے کہ ان کو ہم نے جسم اور علم میں قوی بنایا، اس لیے وہ ہمارے رہنما، ہمارے ہادی، ہمارے جانشین ہوں گے، اس لیے وہ ہمارے خلیفہ ہوں گے۔ تو امام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ جناب آصف بن برقیہ اس بات پر قادر تھے کہ تخت بلقیس کو چشم زدن میں لے آئیں، تو کیا جناب سلیمان قادر نہیں تھے؟ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ۔ جناب سلیمان قادر، بھائی جناب سلیمان نبی ہیں، بیٹھے ہوئے تک پورا دربار سجا ہوا ہے، اور نبی پوچھ رہا ہے کہ کون لے کر آئے گا؟ کیا کہنے، اللہ کے نبی ہو، دعا کرو، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، اس اختیار کو اختیار کرو۔ کیا کہنے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کہ جناب سلیمان اس پر قادر نہیں تھے، اور اگر قادر نہیں تھے
تو نبی کیوں تھے؟ کیا کہنے واہ 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 اگر قادر نہیں تھے تو جناب آصف ابن برقیہ کو نبی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ان سے افضل تھے۔ بات سمجھ میں آنے والی کیا ہے؟ کہنے ٹھیک ہے۔ مولا نے کہا کہ نہیں، جناب سلیمان بھی قادر تھے، جناب سلیمان چاہتے تو وہ بھی تخت کو لے کر چلے آتے، وہ بھی تخت کو بنا لیتے، لیکن جناب سلیمان چاہتے یہ تھے کہ لوگوں کو جناب آصف ابن برقیہ کی فضیلت کا احساس ہو۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ جناب آصف ابن برقیہ جانشین جناب سلیمان تھے۔ کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا جانشین تھے، کہا وسیع تھے، کہا خلیفہ تھے جناب سلیمان کے بعد، تو جناب سلیمان چاہتے تو خود تخت لے کر آ جاتے، لیکن سوال کیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ان کی اوقات سے باہر ہے۔ کیا کہنے واہ 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 کیا کہنے اور جناب آصف ابن برقیہ کو موقع دیا اپنے شرف کو، اپنی فضیلت کو عیاں کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وسیع کون ہے۔ کیا کہنے واہ 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 تو معلوم یہ ہوا کہ جناب سلیمان بتانا چاہتے تھے کہ نبی کا وسیع وہی ہوتا ہے کہ جو نبی کی طرح صاحب اعجاز ہو۔ کیا کہنے واہ 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 نعرہ حیدری کیا کہنے سبحان اللہ نبی کا وسیع وہی ہوتا ہے جو نبی کی طرح صاحب اعجاز ہو۔ کیا کہنے اب اختلاف کس بات کا ہے؟ اب نبی کے بعد دیکھ لو، بلکہ نبی کے بعد کو دیکھ لو، اس کو دیکھو کہ جس کی ولادت خود معجزہ ہو۔ واہ کہنے واہ 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 تو اب اگر خلافت کے بارے میں اختلاف ہے تو جناب سلیمان ایک قاعدہ دے کر چلے گئے کہ نبی کا وسیع وہی ہوگا کہ جو نبی کی طرح صاحب کرامت ہو، جو نبی کی طرح صاحب اعجاز ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب اگر کسی کو نبی خود یہ کہہ دیں کہ ناد علی مظہر العجائب، کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ جس کی ذات خود مظہر عجائب ہو، کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ۔ ناد علی مظہر العجائب۔ امام علی نقی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جناب سلیمان چاہتے تھے کہ آصف ابن برقیہ کو پہچانا جائے، اس لیے خود لا سکتے تھے، نہیں لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ خود لا سکتے تھے، نہیں لائے۔ نبی چاہتے تو خیبر کے در کو اکھاڑ لیتے۔ کون سا مسلمان ہے جو کہے گا کہ نبی اس بات پر قادر نہیں تھے؟ نبی اس بات پر قادر نہیں تھے، نہیں، کوئی مسلمان اس بات کو نہیں مانے گا، کیونکہ علی خود کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شجاعت پیغمبر کا حال یہ تھا کہ جب ہم کو خوف طاری ہوتا تو پیغمبر اسلام کے پاس جاتے تھے۔ تو نبی کی شجاعت میں کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ نبی تو موقع دے رہے تھے، ادھر جناب سلیمان موقع دے رہے تھے، کون لا سکتا ہے؟ نبی ادھر موقع دے رہے تھے، کون اکھاڑ سکتا ہے؟ کیا کہنے واہ 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 کوئی نہیں اکھاڑ پایا، کوئی بھی در خیبر کو اپنی جگہ سے نہیں نکال پایا۔ تو نبی چاہتے تو خود نکال دیتے، نبی چاہتے تو خود مارکہ خیبر کو فتح کر لیتے، لیکن علی کا انتظار کیا تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ جانشین کون ہے، تاکہ لوگوں کو بتا سکے صاحب کرامت کون ہے، تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ نبی کی طرح صاحب اعجاز کون ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان تو یہی تو وجہ تھی، یہی تو وجہ تھی۔ اچھا، دیکھنے والوں کی نظریں بھی اعجاز کو پہچان نہیں پاتی، اللہ اس کے لیے بھی بصیرت چاہیے ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ تھی، علی نے در خیبر کو اکھاڑا۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، سنتے رہتے ہیں، اب جب بات آ گئی تو میں کہتا چلوں۔ علی نے در خیبر کو اکھاڑا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، علی کو دیکھیے در خیبر دونوں ہاتھوں پر ہے، 2 انگلیوں پر ہے۔ لوگوں کو اعجاز یہ نظر آ رہا تھا، فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، علی کو دیکھیے 2 انگلیوں پر در خیبر۔ لیکن جب نبی کی نظروں سے اعجاز کو دیکھو گے تو نبی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم علی کی 2 انگلیوں کو دیکھ رہے ہو، میں علی کے پیروں کو دیکھ رہا ہوں۔ نعرہ حیدری کہا یہ علم کو تو نہیں چھین سکتے، علم کو تو نہیں چھین سکتے۔ علم کے معاملے میں تو یہی ائمہ اطہار ہے۔
جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک سلوات بھیجو محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زیارت جامع کبیرہ آپ پڑھیے، واقعا ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ہر ایک دن میں ایک زیارت ختم نہ کیجیے، ضرورت نہیں اس کی. کچھ جملات پڑھیے، اسی کا ایک جملہ ہے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور اس کے بعد امام ہادی علیہ السلام آتے ہیں اور اہل بیت نبوت کی وہ تمام صفات بیان کرتے ہیں، اور انہی صفتوں میں سے ایک صفت ہے خزان العلم، خزان علم اللہ، علم الہی کے خزانہ دار، علم الہی کے خزانہ دار. اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جو علم الہی کے خزانہ دار. اچھا، خزانے کا جب تصور آتا ہے ہمارے ذہن میں، تو آج بھی خاص طور سے اردو زبان جتنے افراد ہیں، ہم نے کہا کہ فلاں جگہ خزانہ ہے، تو آپ کے ذہن میں جب بھی خزانے کا تصور آئے گا وہ یہ نہیں آئے گا کہ بھئی ہاں آن لائن بٹ کوائنز میں پیسے ہوں گے ملین. سبحان اللہ سبحان اللہ. خزانہ مخصوص ہو گیا اس سے کہ ایک کمرہ ہوگا، ایک صندوق ہوگا، اس کے اندر اشرفیاں ہوں گی، جواہرات ہوں گے، لال و گوہر ہوں گے، معاجرات ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کو خزانہ بولا جاتا تھا. آج ملینر ہو انسان لیکن سب کچھ آن لائن ہو. آگے نہیں. آپ کو یہ بل گیٹس کا خزانہ کہاں پر ہے بھائی؟ وہ خزانہ نہیں ہے، وہ ثروت مند ہے. تو خزانہ مخصوص ہے اس لفظ سے، اس مفہوم سے، یعنی کہ ایک چیز ہے، ایک کمرہ ہے جس کے اندر تمام طرح کے نوادرات موجود ہیں. اور اگر علم الہی کو ایک خزانہ تصور کیا جائے تو امام فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، آپ علم الہی کے خزانہ دار ہیں. علم الہی کے خزانہ دار، علم الہی کیا. اچھا، آپ نے کبھی تصور، میں اس سے پہلے کہ اس بات کی طرف جاؤں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا چلوں. دیکھیے، ہر امام، پہلے امام سے لے کر آخری امام تک، کوئی بھی مسلک، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی مسلمان، چاہے جس مسلک کا ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، آپ یہ مسلمانوں میں سے بدری کے نام لے رہے ہیں، شیعہ تو بہرحال پہلے ہی، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارا کوئی بھی امام عالم نہیں تھا، بلکہ اس بات پر آپ کو اتفاق نظر آئے گا کہ ہر انسان یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے. چاہے امام علی کو لے لیجئے، ان کے علم میں کسی کو شک نہیں ہے، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین علیہ السلام، ان کی دعاؤں کتابیں موجود ہیں، آج بھی علماء تفسیر کرتے تھک نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، جناب باقرین، یہ جناب صادق ہیں بھائی، ان کے صدقے میں آج 4 فرقے چل رہے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ 4 فرقے کیا کرتے؟ تو سب کچھ لیا وہیں سے. ہر انسان، ہر مسلمان، ہر عالم دین یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ جو ائمہ کا جو اسماء، اگر آپ نام لکھ دیجیے ان کے اسماء مبارکہ، تو ہر آدمی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہاں یہ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے، علم میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں تھا. لیکن عزیزوں، اگر آج علم کی بات ہوتی ہے، کوئی عالم یہاں پر آ جائے، آپ مثال فرض کیجئے آیت اللہ سیستانی کے بارے میں آپ نے پڑھنا شروع کیا، جب ان کی بایوگرافی پڑھیے گا تو ان کی بایوگرافی میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے یہاں سے کسب فیض کیا، ان اساتذہ کے ساتھ انہوں نے استفادہ کیا، ان اساتذہ سے یہاں سے علم حاصل، یہ لکھا جائے گا نا. تو ہر صاحب علم جب اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے تو پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا استاد کون تھا. ہر صاحب علم کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا استاد کون تھا. آپ کسی کے بارے میں پڑھ لیں. لیکن تعجب کی بات ہے کہ یہ 12 کی 12 ہستیاں آئیں اور تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم دین تھے.
لیکن تاریخ کی کسی بھی ایک کتاب میں ایک نام بھی ایسا ذکر نہیں ہے کہ جس کو اس عنوان سے ذکر کیا گیا ہو کہ یہ امام علی کے استاد تھے، یہ امام حسن کے استاد تھے، یہ امام حسین کے استاد تھے، جناب باقر نے ان سے کسب فیض کیا، امام صادق علیہ السلام ان کے درس میں بیٹھے۔ کبھی ہوا؟ کبھی سنا ہو؟ جھوٹی سنا ہو؟ بھائی جھوٹی احادیث سے تو بھری ہوئی کتابیں، یعنی جھوٹی احادیث بنانے کی تو ضرورت تھی، کیا کہنے، واہ واہ، لیکن اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ علی کے استاد کا نام بیان کر دیں، واہ واہ، کیا کہنے، اس بات کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اگر مسلمان صرف اسی بات کو سوچ لے کہ اگر یہ 12 کی 12 ہستیاں اپنے زمانے کی سب سے بڑی علمی شخصیت تھیں لیکن ان کا کوئی استاد نہیں تھا، کیا کہنے، تو مسئلے حل ہو جائیں گے نا کہ بھئی ہاں استاد نہ ہوتے ہوئے اتنا صاحب علم ہونا یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ بھی امی تھا، کیا کہنے، پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن سب کچھ جانتا تھا۔ یہ مقام علم۔ اور کیوں ہے یہ علم؟ کیوں ہے یہ علم؟ امام فرماتے ہیں کہ آپ خزان علم الہی ہیں، آپ علم الہی کے خزانہ دار ہیں، علم الہی کے۔ میں نے عرض کیا کہ اس دنیا میں جب خزانہ دار ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ خزانہ دار کا کام کیا ہوتا ہے؟ خزانہ دار کا کام یہ ہوتا ہے کہ صاحب خزانے کی حفاظت کرنا، اور اگر کسی کو اس میں سے چاہیے ہے تو بادشاہ کے حکم پر وہ آئے گا، اسی خزانہ دار سے لے گا، کیا کہنے، واہ، کیونکہ اگر اس خزانہ دار سے نہیں لیا تو وہ چوری ہوگی، کیا کہنے، واہ واہ واہ، وہ حق نہیں ہوگا۔ لیکن ایک فرق ہے عزیزان محترم دنیا کے خزانے میں اور علم الہی کے خزانہ ہونے میں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دنیا کا خزانہ ہوتا ہے مادی، آپ نے ایک کمرے میں بند کر دیا، ایک صاحب کو بٹھا دیا باہر کہ دیکھیے کوئی آنے نہ پائے، آپ خزانہ دار ہو گئے اور خزانہ اندر۔ کیا خزانہ آپ کا ہو گیا؟ نہیں، ذرا سی بھی خیانت ہوئی تو آپ خزانہ دار نہیں رہیں گے، پھر خیانت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مادی چیز کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، لیکن علم الہی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ ہاں صاحب پہلے آسمان سے لے کر چوتھے آسمان تک علم الہی ہے اور اس کے بعد چوتھے آسمان سے 7ویں آسمان تک قدرت الہی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا کہنے، لیکن تھوڑی فلسفی گفتگو ہو جائے گی شاید۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے نا کہ اس کے صفات عین ذات ہیں، اس کی ذات عین صفات ہیں، کیونکہ اگر اس کی صفات کو الگ کر دیا تو وہ محدود ہو جائے گا، کیا کہنے، اگر اس کے صفات کو الگ کر دیا تو وہ مرکب ہو جائے گا خداوند عالم کی ذات۔ تو اگر آپ نے کہا کہ اس کا علم الگ ہے، اس کی ذات الگ ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کا علم اس کی ذات پر زائد ہے، اس کی ذات مرکب ہو جائے گی جبکہ وہ بسیط ہے۔ تو اس کا علم وہی ہے جو اس کی قدرت ہے، اس کی قدرت وہی ہے جو اس کا حلم ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو عزیزان محترم جب خزانہ علم الہی ہو کہ جو مادی طور پر کہیں پر اس کو جمع نہیں کیا جا سکتا، محدود نہیں کیا جا سکتا، ہم نامحدود خزانے کی بات کر رہے ہیں، اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ جب مادی دنیا کے بارے میں گفتگو نہ کرتے ہوئے مجردات کی گفتگو کی جاتی ہے تو مجردات صفحہ ہستی میں ہوتے ہیں، کیا کہنے، سبحان اللہ، ہمارے وجود میں، صفحہ وجود میں ہوتے ہیں، یوں کہوں میں آپ کی خدمت پیش کیا۔ اگر ائمہ اطہار خزانہ دار علم الہی ہیں تو علم الہی کی کوئی واقعیت باہر نہیں ہے، ذات الہی سے ہٹ کے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، جب ہم مجردات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہاں پر مادیات کی طرح ایسا نہیں ہے کہ ایک کمرہ ہے جس کے اندر خزانہ ہے اور خزانہ دار باہر کھڑا ہے، کیا کہنے، واہ، بلکہ مجردات میں جب انسان کسی چیز کا خزانہ دار بنتا ہے تو یوں کہا جائے، بلکہ لفظوں کو میں سمیٹتے ہوئے زیادہ اور فلسفی گفتگو نہ کرتے ہوئے مختصر سے لفظوں میں یوں کہہ دوں
کہ مجردات میں خزانے دار جب خزانے کی حفاظت کرتا ہے تو خزانے اور خزانے دار میں کوئی فرق نہیں رہتا. یہاں آگے نہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اور واضح کر دوں، بلکہ اگر یوں کہوں کہ اگر ائمہ اطہار خزانہ دار علم الہی ہیں تو اگر یہ کہا جائے کہ ائمہ اطہار کی ذات خود عین علم الہی ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہاں پر خزانہ الگ نہیں ہے، یہاں پر خزانہ عین خزین ہے، عین خزانہ دار ہے. اسی لیے تو امام نے فرمایا کہ امام ہر چیز کا علم حاصل کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ علم الہی اور وجود ائمہ اطہار، وجود اہل بیت جب خزانے دار ہو گئے تو عین علم الہی ہو گئے. بے شک. ایک سوال مجھے پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہی وجہ تھی کہ کسی امام کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم الہی عین وجود امام ہوتا ہے. بے شک. وجود امام عین علم الہی ہوتا ہے. کسی امام کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی. امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ آپ تشریف فرمائے اور ایک شخص آتا ہے، آپ کے صحابی موجود ہے وہاں پر، بہت مشہور صحابی، ان کا نام مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے. ایک شخص آتا ہے ہندوستان سے اور وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے گفتگو ہوتا، محب گفتگو ہوتا، اور جب گفتگو کرتا ہے زبان ہندی میں، ہندی زبان میں، تو امام اس کا جواب دیتے ہیں. تو جو صحابی موجود ہے وہ تعجب کرتا ہے کہ مولا آپ تو ہندوستان گئے نہیں کیا؟ آپ تو کبھی ہندوستان تشریف نہیں لے کے گئے، یہ ہندوستانی آپ کہاں سے جانتے ہیں؟ اب جو بھی اس وقت کی زبان رہی ہوگی، ظاہر سی بات ہے اردو تو ابھی آئی ہے عالم وجود میں، ہندی بھی اسی طرح سے جو بھی رہی اس زمانے میں، سنسکرت کے کچھ. امام جواب نہیں دیتے. اگر جواب دیتے تو میں نے بھی ابھی کوشش کی تھی سمجھانے کی، نہ میں سمجھا پایا اور شاید نہ آپ سمجھ پائے ہو. دھیرے دھیرے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا ہم سب. امام نے جواب نہیں دیا، امام نے ایک سنگریزہ اٹھایا. کیا میں نے عرض کیا؟ میں نے کیا عرض کیا کہ امام کا وجود عین علم الہی ہے. کس طرح سے؟ سوال پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ تو کبھی ہندوستان تشریف نہیں لے کے گئے، آخر کیسے؟ امام جواب دینے کی جگہ ایک سنگریزہ اٹھاتے ہیں، لعاب دہن لگاتے ہیں، کہتے ہیں اپنے دہن میں رکھو. جیسے ہی اپنے دہن میں رکھتا ہے، صحابی کہتا ہے کہ مجھے ایک دم سے یہ محسوس ہوا کہ میں دنیا کی 72 زبانیں بول سکتا ہوں. یہ کہاں سے؟ کیونکہ وجود ہے امام، وجود ہے معصوم، خزانہ دار علم الہی ہے، جو کچھ بھی ان سے نکلتا ہے. واقعہ آپ کے سامنے مشہور ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنا خون پھینکنے کے لیے کہا تھا صحابی سے، خون پینا حرام ہے، لیکن اس نے اس وجہ سے کہ بے ادبی نہ ہو پیغمبر اسلام کے خون کی، وہ پی لیا تھا. اور پھر اس کی تمام امراض اس کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر اسلام کا وجود ایسا ہے. اگرچہ پیغمبر اسلام نے اس ٹائم کہا لوگوں سے کہ نہیں خون پینا حرام ہے، آئندہ ایسا نہ کرنا، لیکن اس نے تو جو کیا اس کو اجر ملا. تو ائمہ اطہار کی ذات ایسی ہے. اور امام ہادی علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ خزانہ دار علم الہی ہیں. دیکھیے وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، مشکل یہی ہوتی ہے کہ دیر سے شروع کرتے ہیں. اب میری مشکل یہ ہے کہ میں تو جو ذہن میں لے کر آتا ہوں سوچتا ہوں کہ سب پڑھ دوں، اور جو ممکن نہیں ہے. میں کوشش کروں گا کہ بس 9:30 بجے تک میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا. ایک سوال مجھے پر محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. امام
چونکہ بعد امام ہادی علیہ السلام کی چل رہی ہے اور میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ علم کا مقام کیا ہے، اور اگر ائمہ اطہار ممتاز ہیں اس امت مسلمہ میں بلکہ اس کائنات میں، تو وہ اس وجہ سے کہ وہ علم لدنی کے مالک ہیں۔ علم لدنی کے مالک ہیں۔ امام ہادی علیہ السلام 6 برس کے ہیں، 10ویں امام 6 برس کے، واقعہ آپ کا سنا ہوگا، تبرک کرنے پر پھر متوکل آتا ہے امام جواد علیہ السلام سے۔ اچھا دونوں طرح کی روایتیں ہیں، بعض یہ کہتی ہیں کہ جب امام جواد کی شہادت ہوگی اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، بعض یہ کہتی ہیں کہ امام جواد علیہ السلام بھی حیات تھے۔ متوکل آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس بچے کی تربیت کریں گے، ہم اس بچے کی تربیت کریں گے۔ اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ مدینے کے جو سب سے بڑا عالم دین ہو اس کو بلایا جائے، اور یہ شرط رکھ دیتا ہے کہ ایک ایسا عالم دین ہونا چاہیے کہ جو علی کی ذات سے نفرت کرتا ہو، یعنی ناصبی ہو۔ یہ شرط، یہ کیوں؟ اس وجہ سے وہ اپنے خام خیالی میں یہ سوچ رہا ہے کہ اس بچے کی تربیت ابھی سے اس طرح سے کی جائے کہ جب بڑا ہو تو ہمارا پیروکار بنے، ہمارا ماننے والا ہو۔ یہ پلاننگ کب سے شروع ہوئی تھی؟ آج بھی چل رہی ہے۔ ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آج ہمارے بچوں میں بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ آج ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں، اسکول میں کیا پڑھ کے آ رہے ہیں، کیا سکھایا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ ہم معلوم کریں۔ ہمارے بچے امام ہادی تو نہیں ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کیونکہ ہر جگہ یہ پلاننگ چلتی رہی ہے قدیمی طور۔ تو متوکل کے زمانے میں اس وقت آئی تھی، کہا کہ ہم اس بچے کو اس طرح سے پڑھائیں گے کہ بڑا ہو کہ ہمارا پیروکار بنے۔ لایا کہ استاد کو ایک سوال دیجیے پر محمد وعلی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جنیدی نام تھا اس کا، جنیدی بلایا گیا، کہا کہ ان کو پڑھاؤ تم۔ وہ پڑھانے لگا۔ کہتے ہیں کہ بہت بڑا محفظ علی تھا۔ کچھ دن اس نے پڑھایا تو تاریخ میں ملتا ہے، روایت کہتی ہے کہ کچھ دن کے بعد، کچھ جمعے کا دن تھا، اس کا ایک ساتھی ملا اس کو مسجد میں، اس نے کہا کہ اور کیا حال ہیں اس بچے کے، کیا حال ہے؟ جنیدی بغدادی، جنیدی ناصری کہتا ہے کہ اس کو بچہ نہ کہو، اس کو بچہ نہ کہو، وہ بچہ نہیں ہے، اس کو شیخ کہو۔ امام ہادی علیہ السلام کتنے سال کی عمر ہے؟ 6 سال کی۔ 6 سال کی عمر میں آج ہم اپنے بچوں کو مجلس فرش ادب پر بٹھا نہیں پاتے، ڈانٹتے ہیں بیٹھو، اچھی بات ہے۔ 6 سال کی عمر، کہتا ہے کہ اس کو بچہ نہ کہو۔ اس سے بڑا عالم دین میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ شیخ ہے، وہ عالم دین ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو پڑھانے جاتا ہوں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں میں اس کو پڑھانے جاتا ہوں۔ میں اس کو پڑھانے نہیں جاتا ہوں، بلکہ میں تو خود جاتا ہوں تاکہ کسب فیض کہتا ہے کہ اور کیا کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ قرآن کچھ سناؤ مجھے۔ اس نے پوچھا کہاں سے؟ 6 سال کا بچہ، 6 سال کی امام ہادی علیہ السلام کی۔ میں نے سوچا کہ اس کو چھوٹی چھوٹی صورت ہے تو اس کے والد نے حفظ کرا رکھی ہوں گی، تو میں نے بڑی صورتوں کے نام دیے، اور جہاں سے میں کہتا تھا وہاں سے وہ اس طرح سے پڑھتا تھا کہ جیسے لہجہ داؤدی میں وہ قرآن کی داؤدی میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔
عظمت امام ہادی بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیا کہنا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں بڑی صورت بتاؤں گا تو شاید بچہ پھنس جائے، کیونکہ کسی نے تو نہیں دیکھا نا کہ امام ہادی علیہ السلام گھر کے باہر بیٹھ کے سر ہلا ہلا کر قرآن حفظ کر رہے ہیں. اس نے تو اپنے اعتبار سے عقلمندانہ اقدام کیا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے جب اس سے صورتیں پوچھیں تو وہ ہر صورت کو اس طرح سے پڑھتا تھا، اس لہجے میں پڑھتا تھا، اس قرأت کے ساتھ پڑھتا تھا کہ میں نے ایسی قرأت کہیں نہیں سنی. اور ساتھ ساتھ میں بتاتا جاتا تھا کہ اس کی شان نزول یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے، یہ یہاں پر نازل ہوئی، یہ آیت اس کو باطل کرتی ہے، یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی. کہتا دنیا سمجھتی ہے کہ میں اس کا استاد ہوں. اور روایتیں کہتی ہیں کہ صرف 3 ہفتے گزرے، 3. اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مسجد میں جب جنیدی آتا تھا تو پہلے دوسری طرح سے وضو کرتا تھا، 3 ہفتے بعد دیکھا تو رافضیوں کی طرح وضو کرتا تھا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. 6 سال کا بچہ ہے، عامیانہ لفظ میں کہہ رہا ہوں 6 سال کا بچہ، اور نہیں امام ہے. دنیاوی نقطۂ نظر سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور عالم دین، اس دور کا سب سے بڑا عالم دین. بے شک. یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ یہ علم اگر علم لدنی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اگر اسی علم کی وجہ سے جناب آصف ابن برقیہ صاحب فضیلت نہیں ہو گئے تو آخر ہماری اماموں کی مظلومیت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ آج بھی ہم ائمہ اطہار کی امامت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. واقعہ بہت ہے عزیزان محترم، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. امام ہادی علیہ السلام 2 زیارتیں ہیں آپ کی، آپ سے منسوب، زیارت جامع کبیرہ اور زیارت غدیریہ. یہ نقطہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. مجمع چھوٹا ہے تو پھر اگر کوئی کسی کے لیے مشکل ہو تو پھر وہ اٹھ کے بیٹھ بھی سکتا ہے، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، آرام سے. زیارت غدیریہ، دیکھیے میں مسائل مختصر کر دوں گا لیکن یہ بات اہم ہے تو آپ کی خدمت میں. بسم اللہ. دیکھیے جب انسان کو محبوس کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ہماری زندگی کا آخری دن اور ہم سے کہا جائے کہ ایک صفحے پہ کچھ لکھو، تو ہم ایسی چیز لکھیں گے کہ جو بہت زیادہ اہم ہو ہمارے لیے. ہم نہیں آئیں گے کہ اقبال کے اشعار لکھتے پھریں یا غالب کی غزلیں لکھ رہے، ایسا تو نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی پولیس گرفتار کرے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، تو جب پولیس گرفتار کر رہی ہوتی تو وہ نعرے لگاتے ہیں. وہ نعرے کیا ہوتے ہیں؟ ان کے اہداف کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، وہ میسج پہنچاتے ہیں اپنا ان نعروں کے ذریعے. کیوں؟ کیونکہ وقت نہیں ہے. یہ فطرت ہے، یہ طبیعی بات ہے. امام ہادی علیہ السلام کو سامرہ لایا گیا، نظر بند کر دیا گیا، حبس میں تھے ہمیشہ. تو اس زمانے میں اگر امام ہادی علیہ السلام نے کوئی کام کیا ہے تو وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کام کتنا اہم تھا. وہ کام کتنا اہم تھا. قرآن کی تفسیر کر سکتے تھے اور کری، درس اخلاق دے سکتے تھے اور دیا آپ نے، فقہ کے بارے میں گفتگو کر سکتے تھے، شاگردوں کی تربیت کر سکتے تھے، یہ تمام چیزیں کر سکتے تھے نا. لیکن امام ہادی علیہ السلام نے جس چیز کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ تمام چیزیں وہ انجام نہیں دے سکتے تھے حالات کی وجہ سے، تو کس چیز کا انتخاب کیا؟ 2 چیزوں کا. 2 ایسی چیزیں امام ہادی علیہ السلام سے منقول ہوئیں کہ جو آپ کی زندگی کا لب لباب ہے. ایک زیارت جامع کبیرہ جس کے بارے میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معرفت توحید، نبوت اور امامت، اگر زیارت جامع کبیرہ کو حذف کر دیا جائے تو بہت سے ابواب معرفت بند ہو جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علماء فرماتے ہیں. اور دوسری چیز زیارت غدیریہ. زیارت غدیریہ یعنی امام ہادی علیہ السلام 10ویں امام علی علیہ السلام کے بعد 10ویں نمبر پہ
تقریباً 200 سال کا عرصہ دونوں کی حیات کے بیچ میں. غدیر کا واقعہ 210 ہجری میں اور 10-11 ہجری میں, اور امام ہادی علیہ السلام مقام امامت پر پہنچے ہیں 220 ہجری میں, یعنی 200 سال سے بھی زیادہ. وہاں پر آ کر آپ زیارت غدیریہ کو تعلیم دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی غدیر کا واقعہ ختم ہو گیا, کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی علی کے بہت سے فضائل ہیں. امام نے فرمایا کہ نہیں, غدیر ختم ہونے والا نہیں ہے. اگر امت اسلامیہ میں, امت مسلمہ میں اختلاف ہے, اگر امت مسلمہ ان مشکلات سے دوچار ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غدیر کو قبول نہیں کیا گیا. 78 آیتیں, تقریباً 78 آیتیں زیارت میں, زیارت غدیریہ میں تقریباً 78 آیتیں امام ہادی علیہ السلام نے بیان کی ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ایک عجیب سا سلسلہ نظر آتا ہے. پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد سب سے پہلا معرکہ بھی دفاع ولایت کا تھا, جس کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے انجام دیا. اور امامت کے دور کے آخری ایام میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ امام آ رہے ہیں, امام علی علیہ السلام کی مظلومیت سے دفاع کرتے ہیں, کیونکہ یہی دین ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ھذا صراط مستقیم, علی صراط مستقیم ہے. تو امام بتا رہے ہیں کہ غدیر ختم ہونے والی نہیں ہے. بس عزیزان محترم, امام ہادی علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں امام کی مظلومیت کے حوالے سے. 8 سال کی عمر میں جب امام کی عمر شریف 8 سال تھی, تو پھر جواد علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی. 8 سال میں داغ یتیمی دیکھا. 8 سال. اس کے بعد آپ کو سامرہ لے آیا گیا بالجبر. روایتیں کہتی ہیں کہ جب سامرہ لے جایا جا رہا تھا تو اہل مدینہ جمع ہوئے, گریہ کیا, ماتم کیا. کیوں گریہ کیا, کیوں ماتم کیا؟ کیونکہ اہل مدینہ جانتے ہیں کہ جو بھی امام یہاں سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. امام کو رخصت کر دیا گیا, امام چلے گئے. شاید متوکل نے اتنی جسمانی اذیتیں امام کو نہیں دی ہیں جتنی روحانی اور معنوی نفسیاتی اذیتیں تھیں امام. تاریخ لکھتی ہے کہ جب امام کو لے جایا جا رہا تھا سامرہ, تو بہت سے ایسے مواقع تھے کہ جہاں پر سامرہ جب آپ تشریف لے آئے تو متوکل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا تھا اور امام سے کہتا تھا کہ آپ پاپیادہ چلیں ساتھ ساتھ. پاپیادہ, وہ شقی گھوڑے پر سوار اور امام پاپیادہ چلتے تھے تاکہ ان کی توہین کر سکے. اور امام نے وہاں پر عجیب جملہ فرمایا, آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا, کیا میری عظمت ناقہ صالح سے کم ہے؟ ناقہ صالح سے کم. یہ جملہ تاریخ میں مختلف جگہ پہ ملتا ہے, اور ایک جگہ وہاں پر بھی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام ششماہے کو لے کر گئے اور ششماہے نے تیر کھا لیا تھا, اپنے باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا تھا, تو امام حسین علیہ السلام نے یہی جملہ کہا تھا, کیا میرے لال کی, کیا میرے ششماہے کی عظمت ناقہ صالح سے بھی کم ہے؟ کیونکہ ناقہ صالح کے صرف پیروں کو کاٹا گیا تھا, لیکن ششماہے کو بھوکا پیاسا 6 مہینے کا بچہ اس تیر سے جو شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جانوروں کے,
تاریخ یہ نہیں کہتی ہے کہ علی اصغر شہید ہو گئے تھے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ فانقلب الصبی علی یدی ابیہ، اپنے باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گئے. تیر اتنا بھاری تھا اور اتنی تیزی سے آیا تھا کہ علی اصغر اپنے باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گئے. تیر نے صرف گلے میں سوراخ نہیں کیا تھا، تیر نے گلے میں صرف سوراخ نہیں کیا تھا. عزیزان محترم، آپ کو یاد ہے نا کہ جب حسین علی اصغر کے لاشوں کو لے کر خیموں تک پہنچے اور جیسے ہی در خیمہ کا پردہ اٹھا ہے، ماں باہر آئی ہے، حسین علی اصغر کے چہرے پر کپڑا ڈال کر گئے تھے، ابا کا دامن ڈال کر گئے تھے. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ حسین نے ابا کا دامن اس لیے ڈالا تھا کہ چھوٹا سا بچہ تھا، دھوپ بہت زیادہ تھی، گرمی تھی، دھوپ کی تپش سے بچانا چاہ رہے تھے. نہیں، حسین کو ششواہے کی لاش کو ماں کے سامنے لے جانا تھا. کس طرح سے دیکھیں گے؟ اور کیا کہا رباب نے؟ کیا تمہارے جیسے نہر کیے جاتے ہیں؟ کیا تمہارے جیسے؟ امام ہادی علیہ السلام وہاں فرما رہے ہیں کہ میری کیا عظمت ناقہ صالح سے بھی کم ہے. اور امام ہادی علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا. امام ہادی علیہ السلام سے رخصت ہو گئے اس دنیا سے. لیکن تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب امام ہادی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے. آپ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو وصیتیں کی اور فرمایا کہ بیٹا مجھے سہارا دو، بیٹھ جاؤں. زہر کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ امام بیٹھ نہیں پا رہے تھے. فرماتے ہیں بیٹا مجھے سہارا دو، میں بیٹھ جاؤں. کیوں بیٹھ جاؤں؟ کیونکہ میرے نانا رسول خدا آئے ہیں، میرے بابا علی مرتضیٰ آئے ہیں، میری ماں فاطمہ زہرا آئی ہیں، ان کے استقبال کے لیے مجھے بیٹھنا ہے. عزیزان محترم، زہر دغا سے شہید کیا گیا امام، زہر دغا سے شہید کیا گیا. لیکن عزیزان محترم، امام کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد امام کے جنازے کو دفن کیا گیا. اسی گھر میں دفن کیا گیا کہ جہاں پر امام رہا کرتے تھے. سامرہ کے اسی گھر میں دفن کیا گیا جہاں امام رہا کرتے تھے. چاہنے والے آئے، چاہے کم تعداد میں آئے ہوں لیکن آئے. غسل دیا گیا، کفن دیا گیا. امام حسن عسکری علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی. عزیزان محترم، میں کہوں گا مولا، ارے مولا آپ کے غم میں ہم شریک ہیں، آپ کو تسلیت کہتے ہیں. آپ کے باپ کا سایہ آپ کے سر سے رخصت ہو گیا، لیکن آپ ہی کا قول ہے، اماموں کا قول ہے کہ جب بھی کسی مصیبت کا ذکر کرو تو ختم مصیبت، ارے ختم مصیبت حضرت سید الشہداء پر کرو. اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مولا، جب آپ نے باپ کے نماز جنازہ پڑھائی تو نماز پڑھنے والے موجود تھے. ارے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ حسین تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو، تمہاری نماز تو قبول نہیں ہونے والی. ہاں عزیزو مولا، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. ارے آپ آزاد تھے، ہاتھ کھلے ہوئے تھے، پیر کھلے ہوئے تھے. لیکن عزیزو، ارے ایک بیٹا وہ بھی تھا کہ باپ کا جنازہ ارے گرم ریتی پر پڑا ہے، لیکن عابد بیمار اتنا مجبور ہے کہ باپ کے جنازے پر ایک چادر بھی نہیں ڈال سکتا. ارے بس اتنا کہتا ہے بابا معاف کرنا. ارے بیٹا اتنا مجبور ہے، ہاتھوں میں